ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام غامدی میں تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب. جی جاوید صاحب، جہاد کے ماشاءاللہ آپ منکر نہیں ہیں. پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ نہ صرف دفاعی جہاد کا قائل ہوں بلکہ اقدامی جہاد کا بھی قائل ہوں. پھر یہ کہ موجودہ اس وقت پوری دنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے اس میں آپ کو کہاں کہاں اختلاف ہیں، یا کن کن چیزوں کو آپ اس جہاد کا دینی اصولوں کے خلاف سمجھتے ہیں؟ پہلی چیز تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے. یعنی جہاد کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. آپ کسی کے خلاف جنگ شروع کرتے ہیں تو یہ جنگ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ تک محدود رہتی ہے. اس کے نتائج معیشت پر نکلتے ہیں، سیاست پر پڑتے ہیں، معاشرت پر پڑتے ہیں، قوموں کی زندگی اس سے تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک. ان کے وسائل دوسروں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے اپنے فیصلے. ذرا یہی دیکھ لیجئے نا کہ پاکستان کی فوج، آپ کی فوج، اس میں بھی تو مسلمان ہیں، اس کو بالآخر انہی لوگوں کے خلاف لڑنا پڑا. یہ اتنے غیر معمولی نتائج ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے معاملے میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میرا اصرار یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اگر مسئلہ امت مسلمہ کا ہے تو اس کی قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ پاکستان کا ہے تو پاکستان کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ افغانستان کا ہے تو افغانستان کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. اگر یہ معاملہ فلسطین کا ہے تو فلسطین کی منتخب قیادت کو کرنا ہے. پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی منتخب قیادت کہاں ہے، قوم کا اعتماد کن لوگوں کو حاصل ہے، پوری قوم کی طرف سے کون لوگ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ بڑا فیصلہ ہے، یہ ان کو کرنا ہے. میرا پہلا اختلاف یہ ہے. اور ٹھیک. میں ان سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گلہائے سرسبد ہیں جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں. وہ بہترین لوگ تھے کہ جن کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے یا اپنی قوم کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگ کوئی معمولی متاع نہیں ہوتے، لیکن ان کی تدبیر میں یا ان کے فیصلے میں اگر غلطی ہے تو ان کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے اور دین کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ غلطی ان پر واضح کرنے کی کوشش کی جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق کسی ایک شخص کو نہیں ہے، کسی ایک گروہ کو نہیں ہے، کسی ایک جماعت کو نہیں ہے. جس کا مسئلہ ہے اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے بحیثیت مجموعی. اگر یہ پورے گھر کا معاملہ ہے تو گھر کے افراد فیصلہ کریں گے اپنی قیادت میں بیٹھ ٹھیک. کر. یہ اگر پہلا یہ ملک کا اختلاف ہوا فیصلہ ہے، آپ کو. پہلی بنیادی بات یہ ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا. اور یہ بات تنہا میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے یہی ہدایت کی ہے اور یہ بڑی تنبیہ کے ساتھ کی ہے کہ اس طرح کے معاملات اپنے اولوالامر، اپنے ارباب حل و عقد کے سامنے رکھو تاکہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ فیصلہ کریں اس طرح کے معاملات کا. یہ صریح لفظوں میں قرآن مجید نے اور جنگ کے زمنی میں کہا ہے. تو یہ کہاں ضروری ہے. کن الفاظ سورہ میں؟ نساء میں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس طرح کے معاملے کو اولوالامر کی طرف لوٹاؤ تاکہ جن لوگوں کو استنباط کی صلاحیت دی ہے وہ اس طرح کے معاملات کا فیصلہ کریں. اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاؤوا بہ. یعنی قرآن نے کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ما لکم تقاتلون تو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے آداب و حدود کیا بتائے گئے ہیں قرآن میں. تو قرآن ٹھیک. میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ اہم پیش آتا ہے تو یہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اس کو. اس کا فیصلہ کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے اولو الامر کون ہیں آج کل؟ جن کو آپ نے منتخب کیا پاکستان کے حکمران، پوری قوم نے ان کو ووٹ دیے ہیں. مجھے یا آپ کو یا کسی کو ان سے اختلاف ہے تو ہوا کرے، قوم کا فیصلہ یہی ہے. یہ جعلی ڈگریوں والے، یہ غیر ملکی ایجنٹ، ان کو ہم اولو الامر کہہ سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، آپ نہیں کہتے تو آپ پاکستان کا پاسپورٹ چھوڑ دیجئے، ریاست پاکستان سے نکل جائیے، جہاں کسی اور جگہ رہیے. یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے عوام نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کو آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ اختلاف کریں، آپ ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ برے ہیں تو معاف کیجیے گا پھر میں قوم پر بھی کوئی تبصرہ کروں گا. نہیں، جھوٹ کون بولتا ہے، بددیانتی کون کرتا ہے، کسی کا بازاروں میں کم کون تولتا ہے، ملاوٹ کون کرتا ہے، کون لوگ ہیں جو مفادات کے لیے جھوٹ بولتے، بددیانتی کرتے، خیانت کرتے، اسی قوم کے افراد ہیں. ان کے کردار اندر سے کیا آپ کو ایسی کردار قیادت مل اور جائے گی؟ عمل کچھ بھی ہو لیکن لوگ اس کو ووٹ دے دے تو وہ شرعی لحاظ سے بھی اولو الامر بن جاتا فیصلے ہے. بہرحال اسی کو کرنے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی عدالتوں میں کرپشن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اس کے باوجود مجھے مقدمہ لے کے وہیں جانا ہوتا ہے، فیصلہ انہیں نے کرنا ہوتا ہے. مجھے ٹھیک. ان کو تبدیل کرنے اور بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ یہ ٹھیک. سمجھتے ہیں کہ غلط لوگ آ گئے ہیں. اچھا، ایک اختلاف تو آپ کو یہ ہوا اچھا کہ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں، میں جی تو یہ کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو کیا آپ نے مسلمانوں علماء پر اعتماد ہے، فقہا پر اعتماد ہے، مذہبی رہنما پہ اعتماد ہے؟ وہ سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. ان سے کہیے رابطہ موجود تھی، معتمر موجود تھی، اس میں بیٹھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ لوگ جگہ جگہ جتھے بنائیں اور جہاد کرنا شروع کر دیں. کہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا آپ نے؟
پاکستان کی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ صرف ایک حکمران کا نام مذہبی نہ لیں۔ جماعتیں اور جید علماء کرام وہ تو کم و بیش سب حمایت کر رہے ہیں ان جہادی تنظیموں۔ میں یہ کہتا ہوں ایک بار سب کو کہیے بیٹھے، ساری امت مسلمہ کے اہل علم بیٹھے اور مجھے یہ فیصلہ کر کے دکھا دیجیے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر کے دکھا دیجیے، یہ نہیں ہوگا فیصلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تائید کرنا جب آپ کا اپنا مدرسہ اور اپنی آپ کی بارگاہ سلامت ہو بہت آسان ہوتا ہے، جب آپ قومی سطح پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں تو نوعیت بہت تبدیل ہو جاتی اگر ہے۔ سارے علماء نے کر دیا پھر ہم پہ فرض ہوگا اس جہاد کی بات یہ ہے کہ وہ کریں گے نا، پہلے ان کو سامنے رکھیے نا یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ مسلمان امت کی پوری سیاسی قیادت سے بغاوت کر کے یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکے گا۔ یہی ایک اختلاف ہے آپ کو جہادی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت بیٹھ گئے، اہل علم بیٹھ گئے، فقہاء بیٹھ گئے، ان کی پارلیمنٹیں بیٹھ گئیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، تو وہ دوسری چیز بھی دیکھیں گے جو اللہ نے بھی کہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی کہی ہے کہ ہم اس وقت اس طرح کی مزاحمت کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تعداد ہے، ایک قوت ہے، ایک تناسب ہے، ایک نسبت ہے، جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جو قوموں کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کیا عین تناسب ممکن ہے۔ قرآن مجید نے تو صحابہ کرام کی جد و جہد جس کا اللہ نے حکم دیا تھا اور فیصلہ کیا تھا، اس میں یہ بیان کیا کہ تم پر قتال کی ذمہ داری اس وقت ڈالی جائے گی جب تمہاری نسبت، طاقت کی نسبت 1:2 کی ہوگی۔ 1:2 کی طاقت کے ساتھ صحابہ کرام پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ تو بدر میں کیا یہ نسبت تھی؟ بدر میں 1:3 کی تھی، اور اس وقت 1:10 کی نسبت قرآن نے قائم کی، اس میں بھی بیان کیا۔ یہ بیان کیا قرآن مجید نے سورہ انفال میں کہ بدر سے پہلے تمہارے لیے 1:10 کی نسبت تھی، لیکن اب تمہاری جماعت میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کا ایمان اور جن کا تقوی السابقون الاولون کا سا نہیں ہے، اس لیے اب اس نسبت میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ عالم اسباب میں یہ اسباب فراہم ہوں گے تو میری تائید تب حاصل ہوگی۔ یعنی قرآن میں یہ موضوع بڑی تفصیل سے زیر بحث ہے، اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت امریکہ کے خلاف یا فلاں کے خلاف اور فلاں کے خلاف جنگ چھیڑ دیں، یا ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بجائے کو اور طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی جہاد کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی طاقت کا جائزہ لیں، اور وہ 1:2 ہونی چاہیے۔ جہاد ہر حال میں فرض نہیں ہو جاتا، 1:2 صحابہ کرام سے کے لیے تھی، اور ہمارے اس وقت کے حالات میں تھی۔ اب ہم اجتہاد سے فیصلہ کریں گے، یہ اندازہ کریں گے کہ اس وقت جن اصولوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس اصول کا ہم نے اپنے حالات میں اطلاق کرنا ہے، وہ اطلاق کس طریقے سے کریں گے۔ تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا صورت ہے، کیا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت میدان جنگ میں کود پڑیں۔ آپ کبھی امت مسلمہ کا جائزہ تو لیں، اسلحہ کس کا ہے، کون بناتا ہے، جہاز کس کے ہیں، کون اڑاتا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے آتی ہے، فیصلے کیا میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا آسمانوں پر ہوتے ہیں، ڈرون طیارے کیسے بنتے ہیں، یعنی کیا چیزیں ہیں۔ اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا مزاحمت کا طریقہ اختیار کریں۔